اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہم آج کچھ بہت ہی عملی حصوں پر بات کریں گے جہاں ہم خوف کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ ہم پر قابو رکھے، دکھ دے اور اذیت دے۔ میں بآواز بلند اور واضح طور پر کہوں گی کہ آپ ایک ہی وقت میں خوف زدہ بھی ہوں اور زندگی سے لطف نہیں اٹھا سکتے۔ آپ ایک ہی وقت میں خوف زدہ ہو کر زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ خوف پہلا یوحنا 4 میں لکھا ہے کہ خوف سے عذاب ہوتا ہے، یہ دکھ کا باعث ہے، یہ دکھ کا باعث ہے۔ اور کچھ ایسے خوف ہیں جو کہ آپ جانتے تک نہیں کہ آپ کے اندر ہیں، آپ ان کے ہوتے ہوئے بھی ان کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے، لیکن ایسی چیزیں ہیں جو کئی سالوں تک میرے ساتھ رہیں، خدا نے جن پر کام کیا اور ان میں سے گزرنے میں میری مدد کی، اور واقعی ان کی وجہ سے میری زندگی میں کافی آزادی آئی۔ نمبر 2 بھی بہت اچھا ہے۔ میں ڈرتی ہوں کہ جو میں چاہتی ہوں وہ نہیں ملے گا، اور جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم ہر طرح کی بے وقوفی کر جاتے ہیں۔ میں خوفزدہ ہوں کہ جو میں چاہتی ہوں وہ نہیں ملے گا۔ یوحنا 21:18 پہلے یہ پڑھیں۔ آئیے 15ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ یسوع پطرس سے بات کر رہا تھا۔ پطرس، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ ہاں خداوند، تو جانتا ہے کہ میں رکھتا ہوں، میری بھیڑیں چرا۔ پطرس، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ ہاں خداوند، تو جانتا ہے کہ میں رکھتا ہوں، میری بھیڑیں چرا۔ لہٰذا یوحنا 21:18 میں تجھ سے، اب غور سے سنیے گا، اچھا اگر تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، یہ غور سے سنیے گا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر باندھتا تھا، تو اپنا پٹکا خود ہی باندھتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا۔ میرے خیال میں یہ عمر میں کم ہونے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ خداوند میں کم عمر ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت دفعہ نئے مسیحیوں کو اس بات کو اپنانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے کہ وہ خداوند تیری مرضی پوری ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے لیے دعا کرے اور جواب کو حاصل کرے، نومرید مسیحی کے پاس جائیں، کیونکہ خدا ان پر ظاہر کرنے کے عمل سے گزر رہا ہے۔ وہ اس رشتے کو پروان چڑھانے میں لگے ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب خدا کہتا ہے ابھی تک جو تو چاہتا تھا وہ تو نے کر لیا، اب جب تو بوڑھا ہوگا یا جب تو بڑھے گا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا۔ یہ میرے لیے بہت اہمیت کی بات ہے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو میں چاہتی تھی اور میں بہت ہی اور میں اگر میں تھوڑا بہت کچھ چاہتی تھی تو میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں۔ وہاں جانے سے پہلے میں یہ جانتی ہوں کہ میں کیا کھانا چاہتی ہوں۔ اگر میں کسی ایسے ریسٹورنٹ میں جاتی ہوں جہاں میں اکثر جاتی ہوں تو میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں کہاں بیٹھوں گی۔ میرا ایک مقصد اور لگن تھی۔ اس منسٹری کے لیے مجھے خدا سے رویا ملی تھی اور میں اس کے لیے بہت محنت کر رہی تھی، اور زیادہ کچھ نہیں ہو رہا تھا، ہر چیز بہت ہی کم کم اور کم اور کم ترین ہی تھی۔ ایک دن میں بائبل پڑھ رہی تھی اور میرے سامنے ایک حوالہ آیا اور خوف نے میرے دل کو پکڑ لیا۔ خدا نے کہا کہ جو میں چاہتی ہوں مجھے نہیں ملے گا۔ اور خداوند نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اگر میں تجھ سے کہوں کہ تو ساحل پر جا اور اپنی باقی زندگی 50 بے گھر لوگوں میں خدمت میں گزار، کیا تو یہ میرے لیے کرے گی؟ اوہ میرے خدایا، اب کسی نے یہ کہا کہ ہاں، مجھ سے زیادہ جلدی میں ہاں کہا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میرے پاس ایک خواب اور رویا تھی۔ میں جانتی تھی کہ اسے کیسے ہونا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سچائی یہ تھی، جیسے کہ میرے پاس ایک رویا تھی اور ایک خواب تھا، اور یہ میرے لیے خدا کی مرضی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھے یہ دیتا، مجھے اسے چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہونا ہوگا۔ اچھا، پھر سے کہنے کی کوشش کرتی ہوں، اس سے پہلے کہ وہ مجھے یہ دے، مجھے یہ سب چھوڑنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔
جی ہاں، اگر آپ ایک خوبصورت کنواری لڑکی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اگر میں شادی نہ کروں تو میں خوش نہیں ہو سکتی، آپ کچھ دیر کنواری ہی رہیں گی۔ اچھا، اداسی کے تاثرات نظر آ رہے ہیں۔ آپ کہیں گی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ میرا مطلب مجھے خدا سے کلام ملا ہے۔ کیا آپ بات یہ ہے کہ آپ نے چیزوں سے پہلے خدا کو رکھنا ہے۔ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ہاں خداوند، میں شادی کرنا چاہتی ہوں، میرا ایمان ہے کہ تو مجھے مہیا کرے گا، میرا ایمان ہے کہ تو ضرور درست شخص مہیا کرے گا، لیکن بالکل ایسا نہیں کہ میں اس کے بغیر خوش نہیں رہ سکتی کیونکہ میرے پاس تو ہے۔ یہ بات ہے جو میں کہہ رہی ہوں۔ جی ہاں، میں اسی بارے میں بات کر رہی ہوں۔ لہٰذا کہیں کہ جو کچھ آپ سوچ رہے تھے اور ایمان رکھ رہے تھے کہ خدا آپ کے لیے کرے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس بارے میں غلط تھے۔ اگر وہ آپ پر یہ واضح کر دے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ مڑیں اور مخالف سمت پر جائیں تو کیا ہوگا؟ پطرس، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ ہاں خداوند، تو جانتا ہے کہ میں رکھتا ہوں، میری بھیڑی چرا۔ پطرس، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ خداوند، تو جانتا ہے میں رکھتا ہوں۔ پطرس، میری بھیڑی چرا۔ پطرس، تو واقعی مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ ہاں خداوند، تو جانتا ہے کہ میں محبت رکھتا ہوں، تو مجھ سے ایک ہی بات بار بار کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو میرے لوگوں کی حفاظت کر۔ ابھی تک تو اپنی کمر خود باندھتا تھا اور جہاں تو چاہتا وہاں تو جاتا تھا اور اپنی مرضی کرتا تھا، اور میں نے اسے برکت دی اور اس سے بھلائی پیدا کی۔ لیکن اگر آپ واقعی خود کو میرے سپرد کریں تو کوئی اور آپ کی کمر باندھے گا اور شاید اس جگہ لے کر جائے گا جہاں آپ جانا نہیں چاہیں گے۔ میرے خیال میں یہاں تالیوں کے لائق کوئی بات نہ تھی۔ نہیں، آپ میں سے کچھ جو یہاں ہیں ان کے لیے چیزیں اس طرح سے کام نہیں کرتی جس طرح وہ چاہتے تھے کہ ان کے لیے ہوں، لیکن جانتے ہیں کہ آپ پھر بھی خوش ہو سکتے ہیں۔ آپ پھر بھی خوش ہو سکتے ہیں۔ جانتے کہ میں دعا کرتی ہوں کہ میری خوشی کی وجہ یہ منسٹری یا کہ جو میں کر رہی ہوں وہ نہ ہو، کیونکہ جانتے ہیں کیوں؟ جب میں یہ والی جوائس مائر نہ رہوں گی تو میں پھر بھی جوائس مائر ہی ہوں گی۔ اور میں جانتی ہوں کہ جب کسی دن کوئی 95 سال کی عمر میں مجھے دیکھے گا تو کہے گا، کیا آپ ہی جوائس مائر ہوا کرتی تھی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جیسی میں ہوں ہمیشہ ویسی ہی رہوں گی، کیونکہ میں اپنے کام سے بڑھ کر ہوں، اور جو کچھ آپ کرتے ہیں آپ کی اہمیت اس سے بڑھ کر ہے۔ آپ کی اہمیت آپ کے کام سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس لیے آئیں ہم اپنی قدر و قیمت کو صرف اپنے کام سے نہ جوڑے رکھیں، کیونکہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب آپ مزید کام نہ کر سکیں گے۔ تو پھر حال ہی میں کسی نے جس نے اپنی 9 عمری ہی سے شروع کر کے تمام عمر ہمارے ساتھ کام کیا، مجھ سے کہا جو چیزیں تبدیل کی گئی ہیں انہیں رکھنے کے لیے ہمارے پاس مزید مناسب جگہ نہیں تھی، اور بشمول اس شخص کے ہم سب لوگ ہم متفق ہو گئے کہ یہ تبدیلی کا وقت ہے۔ یہ اس کے لیے واقعی بہت مشکل تھا، اور اس نے کہا میں نہیں جانتا کہ اب میں کون ہوں۔ اچھا دیکھیں، ہمیں بہت محتاط ہونا ہے کہ ہم اپنی ذات کو اپنے کام سے منسلک نہ کر لیں۔ آمین۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے آپ ٹوائلٹ صاف کریں، چاہے آپ فرش صاف کریں، اگر آپ لوگوں کے گھر صاف کریں، اگر آپ کسی کمپنی کے صدر ہیں، اگر آپ پلیٹ فارم پر ہیں، اگر آپ پچھلی سیٹ پر ہیں، یہ سب ہماری قدر و قیمت کے پیمانے نہیں ہیں۔ صرف ایک ہی چیز جس سے ہماری قدر و قیمت کا معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ مسیح میں ہم سب کیا ہیں۔ آج میں تب تک یہاں کھڑی رہوں گی جب تک آپ سب کو وہ نہ مل جائے جو آپ چاہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں میرے لیے کرنا عقل مندی نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نہ سمجھیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو درست ہے وہ ملے گا۔
میں نے کہا جو درست ہے وہ آپ کو ملے گا. شاید آپ کو وہ سب نہ ملے جو آپ چاہتے ہیں، لیکن جو درست ہوگا وہ پائیں گے. ہمیں اس مقام تک پہنچنا ہے جہاں ہم یہ کہہ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں کہ خدا باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. میرا مطلب ہے کہ در حقیقت ہمیں یہ کہنے کے قابل ہونے کی ضرورت ہے کہ میں خود کو تابع کرتی ہوں. در حقیقت اس کا مطلب ہے کہ صرف ہم گیت ہی نہیں گاتے، بلکہ حقیقتاً یہ سمجھتے ہیں کہ جو صلیب ہم اٹھاتے ہیں وہ صرف تکلیفوں کا ڈھیر ہی نہیں ہے جس میں ہر وقت مشکل ہی ہو اور ہر طرح کے افسوسناک اور المناک واقعات ہوتے رہیں. یہ میری صلیب ہے جو میں نے اٹھانی ہے. نہیں، یہ وہ صلیب نہیں ہے جو ہم نے اٹھانی ہے. آئے مرکز 8:34 دیکھیں. پھر اس نے بھیڑ کو اپنے شاگردوں سمیت بلا کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے، یعنی خود کو بھلا کر اور پسے پشت ڈال کر اپنے تمام مقاصد پر سے نظریں ہٹا کر، اس پر بھی تالیاں نہیں بجی، اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. لہٰذا یہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو صلیب میں نے اٹھانی ہے وہ یہ کہ میری زندگی میں میری نہیں بلکہ اس کی مرضی پوری ہو. یہاں تک کہ جو کچھ میں چاہوں، اگر وہ بات وہ نہیں جو وہ چاہتا ہے تو میں اس سے پیچھے ہٹوں اور کہوں خداوند تیری مرضی پوری ہو. آج ہم نرم غذا نہیں لے رہے. لہٰذا بہت سے لوگوں کو جو وہ چاہتے ہیں جب انہیں وہ نہیں ملتا تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور جب آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت محتاط ہونا ہے کہ آپ خود سے ان چیزوں کو وقوع میں لانے کی کوشش نہ شروع کر دیں. اس سے آپ مزید بگاڑ پیدا کریں گے. اب نمبر 3، بری خبروں اور مشکلات کا خوف. زبور 112 کی 7ویں اور 8ویں آیت. یوں لکھا ہے کہ وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا. خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا. بری خبر سے خوف زدہ نہیں ہے اور ہمیشہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ کچھ اچھا ہی رونما ہوگا. زبور 46 1-3 آیت. خداوند ہماری پناہ اور قوت ہے، یعنی وہ ہمارا زور اور مصیبت میں چھپنے کی جگہ ہے. مصیبت میں مستعد مددگار. ہر کوئی کہے خدا میرے ساتھ ہے اور میں خدا کا پیارا ہوں. مجھے زبور 27 13 اور 14 بہت پسند ہے. میں نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے پر امید رہیں. میں چاہتی ہوں کہ ہم مل کر اسے دیکھیں. زبور 27 باب 13 اور 14 آیات. داؤد نے کہا، اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زبور 27 13. میں چاہتی ہوں کہ آپ دیکھیں. اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین پر خداوند کے احسان کو دیکھوں گا جو آپ کے پاس تھا، جس کی آپ برداشت نہ کر سکے. اگر آپ اس سے زیادہ کی توقع خدا سے کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کس طرح ہوتی؟ بعض دفعہ ہمیں مشکل، پریشانی، مصیبت کا ہی سامنا ہوتا ہے اور پھر ہم مشکلات سے ڈرنے لگتے ہیں اور ہم خوفزدہ ہیں کہ ہمیں مزید مشکلات کا سامنا ہوگا. اگر آپ سن لیں کہ آپ کام سے برطرف ہو گئے تو سب سے پہلی سوچ یہی آتی، اوہ میری نوکری چلی گئی. اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا. میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں. آیت 14 آیت دیکھتے ہیں. خداوند کی آس رکھ، یعنی خداوند پر ہی امید اور توقع رکھ. مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو. ہاں، خداوند ہی کی آس رکھ، خداوند ہی کا انتظار کر اور اس ہی کی توقع کر. ہمیں پاک امید میں زندہ رہنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں کسی وقت بھی کچھ اچھا ہی ہونے والا ہے. اس کتاب میں بہت دلچسپ چیزیں ہیں. میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ یہ آپ کو لینی چاہیے. یہ خوش کرنے والی کتاب ہے. اس طرح نہیں کہ صبح اٹھے اس انتظار میں بیٹھے رہیں اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. اٹھیں اور اپنے منہ سے کچھ سچائیوں کا اقرار کرنا شروع کریں. میں امید کرتی ہوں کہ آج خدا میری زندگی میں بڑے کام کرے گا. مجھے اس کی حمایت کی امید ہے. خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ مجھے عزیز کہتا ہے. میرے ساتھ اچھا ہی ہونے والا ہے. خدا میرے ساتھ ہے. میں جہاں بھی جاؤں گی وہ میری طرف ہوگا. مجھے مصیبت کا خوف نہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مسیح میں جو مجھے طاقت بخشتا ہے میں وہ سب کر سکتی ہوں جو مجھے کرنا ہے. آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کہیں کہ مجھے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے میں وہ کر سکتی ہوں، مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی مشکل ہوتی بھی ہے تو بھی میں زندگی
گزار سکتی ہوں، اور جو کچھ مجھے کرنے کی ضرورت ہے کر سکتی ہوں، کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے، اور میں جانتی ہوں کہ یہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی، میں اس سے آزاد ہو جاؤں گی اور میرے ساتھ کچھ اچھا ہی ہونے والا ہے۔ اوہ یسوع، ہاللیلویا۔ اس طرح کی گفتگو سے ابلیس کو بہت نفرت ہے جو کہ آپ آج سن رہے ہیں۔ خداوند میری حفاظت کیجیے۔ ہمیں ہر وقت آپ کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، ناکامی کا خوف۔ ناکامی کا خوف ہمیں ایسی پست، چھوٹی اور ناکام زندگی میں رکھتا ہے۔ یہ ہمیں دراصل رد کیے جانے کے خوف کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اچھے اور کامیاب نہیں ہوں گے تو ہمیں کوئی قبول نہ کرے گا۔ اگر میں ٹیسٹ میں فیل ہو گئی، اگر میں ریس میں ہار گئی یا کسی طرح کی ناکامی ہو گئی، اگر میں رد ہو گئی اور مجھ پر تنقید ہوئی تو میرا انتخاب نہیں ہوگا۔ جانتے ہیں کہ میرے بچپن کی ایک بات مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے جو کہ میرے لیے بہت عجیب ہے، اور یہ کام کرنے کا واقعی کوئی اچھا ذریعہ نہ تھا، لیکن میں نے اسکول میں تعلیم پائی۔ ہمارے اسکول میں فٹ بال ٹیم میں لڑکیوں کی 2 ٹیمیں اور 2 کیپٹن ہوتے تھے، اور کیپٹن اور کھلاڑی قطار میں کھڑے ہو جاتے اور جسے چاہتے تھے اپنی مرضی سے کھلاڑیوں میں سے انتخاب کرتے تھے۔ اور اگر آپ کو بھی یاد ہو تو دیکھیں، کیا یہ ڈرانے والی بات نہیں ہے؟ اب اگر آپ کوئی شاندار کھلاڑی بن جائیں، یہ بہت مزے کی بات ہوتی تھی، لیکن ایک بات ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں نے آج اس پر سوچا، کوئی تو ہمیشہ ہی آخر میں ہوتا ہی ہے۔ میں آخر میں نہیں تھی، لیکن بہت دفعہ آخر تک پہنچنے والی ہوتی تھی، اور لوگ اس احساس سے نفرت کرتے ہیں اور کوئی یہ نہیں چاہتا۔ وہ منتخب نہ کیے جانے سے نفرت کرتے ہیں، لیکن دیکھیں، اگر آپ کو واقعی یہ معلوم ہو کہ مسیح میں آپ کیا ہیں، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا نے آپ کو نہیں چنا، لیکن پھر بھی جانتے ہیں کہ خدا نے آپ کو چنا ہے، چنے ہوئے اور عزیز۔ ہم ہمیشہ ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے یہ تیار کیا، لیکن ان کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے یہ کرنے میں ان کی مدد کی؟ میں اس پلیٹ فارم پر ہوں، لیکن اس سارے کام میں 700 سے زائد لوگ درکار ہوتے ہیں جو ہمارے لیے یہ کرتے ہیں تاکہ آپ مجھے دیکھ سکیں، لیکن انہیں خدا دیکھتا ہے۔ جی ہاں، ہمیں بہت اچھے لوگ ملے جو کہ ان کی مدد کرتے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو رضاکارانہ طور پر اپنے خرچے پر ان میٹنگز میں آتے اور دوسری جگہوں سے سفر کر کے آتے اور خدا کی خدمت کے مواقع کے لیے پیسے بھی ادا کرتے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسے بہت سے زبردست لوگ ہیں جو کہ مسیح کے بدن میں شامل ہیں۔ میرا مطلب جو لوگ خدمت کرتے اور جو مدد کرتے اور جو لوگ قربانی پیش کرتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ وہ بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ سامنے آنے والے اہم ہیں۔ آج میں اولمپکس کے بارے میں سوچ رہی تھی، ہم ہمیشہ ان کے بارے میں سنتے ہیں، بہت سے برسوں کے بعد ہم ان لوگوں کے لیے خوش ہوتے ہیں جنہوں نے گولڈ میڈل جیتا۔ اچھا، ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے انہی کی طرح تیز دوڑ لگائی اور لیکن شاید انہوں نے میڈل حاصل نہ کیا ہو، حالانکہ انہوں نے بھی اتنی ہی محنت کی، ان کے اندر بھی یہی خواہش تھی، اور دنیا ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگوں میں سے شاید صرف یہی کچھ لوگ تھے، جی بالکل تھوڑے سے، جن کو یہ موقع ملا کہ سامنے آ سکیں۔ لیکن میں آپ کو کچھ بتاؤں کہ خدا ان لوگوں پر بھی غور کرتا ہے جن پر کوئی توجہ نہیں دیتا، اور میں نے یہ اندازہ لگایا اور دیکھا ہے کہ خدا ایسے لوگوں کو چاہتا ہے۔ ایک دن ہم درختوں سے گھرے ہوئے راستے سے گزرے، اب مجھے یاد نہیں کہ یہ کہاں تھے، لیکن اور وہ اتنا خوبصورت تھا، اور یہاں ایک چھوٹی سی
پہاڑی کے پیچھے کی طرف پھول چھپے ہوئے تھے جو کہ واقعی عجیب جگہ اگے ہوئے تھے، اور میں نے خدا سے کہا، خداون تو نے اتنے خوبصورت پھول ایسی جگہ کیوں لگائے جہاں کوئی نہیں دیکھتا؟ اس نے کہا، میں دیکھتا ہوں۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسی جگہ یعنی پتھروں کے پیچھے آگے اگے ہوئے ہیں جہاں کوئی نہیں دیکھتا اور آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی قدر و قیمت کیا ہے، لیکن خدا آپ کو دیکھتا ہے، اور اگر آپ اس کی خوشی کے لیے زندہ ہیں، جی ہاں، میں نے کہا کہ اگر آپ اس کی شادمانی کے لیے زندہ ہیں۔ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ سب چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ دنیا میں ایسے لوگوں کو چاہتے ہیں جو ان کے لیے تالیاں بجائیں۔ زیادہ حوصلہ افزائی ملنے کے باوجود بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی وجہ سے میں کسی سے بھی بہتر یا برتر نہیں ہوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی قدر اتنی زیادہ ہے کہ خدا آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ اس حد تک جان بھی نہیں سکتے۔ وہ آپ سے ناراض نہیں ہے کہ آپ اسے خوش کر رہے ہیں۔ آپ کو منتخب نہ کیے جانے کے خوف میں زندہ نہیں رہنا ہے کیونکہ خدائے قادر نے پہلے ہی سے آپ کو چن رکھا ہے۔ آمین۔ خدا نے چن رکھا ہے۔ ہاں، افسیوں 1:4، چنانچہ اس نے ہم کو، ایک اور ترجمے میں لکھا ہے چنانچہ اس نے بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا۔ بے شک میں بیس بال ٹیم کے لیے تو نہیں چنی گئی، لیکن خدا نے مجھے چنا۔ اور خدا نے آپ کو بھی چنا۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، آپ چھپے ہوئے لگتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے۔ خدا آپ کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک یعنی الگ کیے ہوئے اور بے عیب ہوں، یعنی بے الزام ہوں، اس کی نظر میں بے الزام ہو کر محبت میں چلیں۔ یوحنا 15:16، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ۔ مجھے یہ بہت پسند ہے کہ چنا، مقرر کیا، لگایا کہ پھل لا سکیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج آپ اس ایمان کے ساتھ یہاں سے جائیں کہ آپ خاص ہیں، اور میں یہ بات نہیں کر رہی کہ آپ متکبرانہ اور مغرور رویہ رکھیں کہ کسی بھی طرح سے آپ دوسروں سے بہتر ہیں۔ میں بالکل بھی یہ نہیں بات کر رہی۔ جو بات میں یہاں سمجھانے اور واضح کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ مسیح میں ہم سب برابر ہیں، اس میں ہم ایک ہیں۔ ہماری قدر و قیمت یہی ہے کہ مسیح میں ہم کیا ہیں؟ ہم خداوند میں محفوظ ہونے سے محفوظ ہونے کا سودا کر سکتے ہیں۔ ہم یوحنا کی طرح ہو سکتے ہیں۔ میں وہ ہوں جس سے یسوع محبت کرتا ہے۔ اب میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے ساتھ والے سے ایسا کہتے رہیں، لیکن خداوند اور آپ کے درمیان واقعی ایسی گفتگو اچھی اور فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ خداوند، میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرتا ہے جبکہ میں اسے سمجھ تک نہیں سکتی۔ نمبر 5، تبدیلی کا خوف۔ ہیلو، اوہ خداوند، وہ کہتی ہے کسی نے یہاں سے کچھ کہا ہے؟ اوہ میرے خدا۔ اچھا، میں آپ سے کچھ کہوں کہ ترقی کے لیے تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کہا ترقی کے لیے تبدیلی ضروری ہے، چاہے ہم اسے پسند کریں یا نہ کریں۔ دنیا بدل رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں اپنی اخلاقی اقدار بدلنی ہے، ہم نے یہ تبدیلی نہیں لانی، ہمیں اپنے پیغام کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ سال پہلے ہمیں اپنی منسٹری میں کچھ چیزوں کو بدلنا چاہیے تھا کیونکہ ہم نے اس طرح سے شروع کیا۔ ہر کوئی یہاں میری عمر کا ہی تھا اور یہ کچھ اچھا نہ تھا۔ میں نوجوان لوگ دیکھنا چاہتی تھی۔ میں صرف ان لوگوں میں خدمت نہیں کرنا چاہتی تھی جو کہ پہلے ہی سے خدا کو جانتے تھے، جو کہ پہلے ہی سے پورا اعتماد تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو پکڑنا چاہتی تھی جو کہ کسی طرح غلط راستے پر چل رہے ہوں، ایسے ہوں جنہیں مسیح کی ضرورت ہو۔
اور شخصی طور پر میں بہت سی تبدیلیوں کے بارے میں پرجوش نہیں تھی، لیکن ایک بات ہے جو کہ پیارے میرے عزیز، کچھ چیزوں کو جانے دینے کے لیے آپ کو ہر ایک چیز پسند کرنے کی ضرورت نہیں۔ نئی چیزوں کی طرف جائیں جو کہ خدا نے آپ اور آپ کے گھرانے کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے رکھی ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں۔ میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ اگر خوف آپ کے دروازے پر کھٹکھٹائے تو ایمان سے جواب دیں، اور جانتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہمارے ایمان کی بنیاد خدا کے کلام کے حقائق پر ہونی چاہیے، نہ کہ ہمارے احساسات پر۔ ہمیں خوف میں نہیں رہنا، چاہے خوف خود کو ہم پر ظاہر کرے، ہمیں اس کے آگے نہیں جھکنا۔